بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال تعالى وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم كلهم حتى تدخلها أمتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان محترم، معزز سامعین اکرام، آج ماہ ربیع الاول 1443 ہجری کی 8 تاریخ ہے اور 15 اکتوبر 2021 ہے۔ ماہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور وفات دونوں کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ تر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے متعلق پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ جگہ جگہ پر آپ کے محاسن، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی سیرت پر جو ہے گفتگو ہوتی ہیں۔ یہ اس چیز کا بھی مہینہ ہے اور اس چیز کا بھی مہینہ ہے کہ اس میں امت کو بیدار کیا جائے۔ جس طریقے سے ہمارے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں اور تمام نبیوں میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ امت جس کو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، یہ امت بھی سب سے افضل ہے اور سب سے برتر ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے جس انسان کا عہدہ، مرتبہ، مقام، منصب جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ انسان میں 2 طرح کی صفات ہوتی ہیں۔ ایک طرح کی صفات تو وہ ہوتی ہیں جو انسان کی فطری صفات ہیں، جیسا کہ آدمی کا لمبا ہونا یا چھوٹے قد کا ہونا، کسی آدمی کا گورا ہونا یا کالا ہونا، یا کسی آدمی کا عجمی ہونا یا عربی ہونا، یا کسی آدمی کا موٹا ہونا یا پتلا ہونا۔ یہ جو صفات ہیں یہ صفات ہیں لازمی فطری، اس سے انسان علیحدہ ہونا چاہے تو بھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں کوئی فضیلت اور کمال کا معیار نہیں ہے کہ کوئی انسان صاف ستھرا ہے
گورا چٹا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہو، نہیں۔ کوئی انسان بلند قد ہے اس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہو، نہیں۔ کوئی انسان عربی ہے تو اس کی فضیلت ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ صفات لازمہ ہیں، یہ تو اللہ کی جانب سے انسان کو ملتی ہیں، وہ کیسی مل جائے وہ اس کا مقدر ہے۔ اس میں انسان چاہے کہ میں بلند ہو جاؤں، میں اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو ثابت کر سکوں، یہ بات معیار نہیں ہے۔ تو معیار کون سی صفات ہیں؟ معیار وہ صفات ہیں جو کسبی ہیں، جن کو انسان اختیار کر کے ان میں کمال حاصل کر کے ان میں آگے پہنچ کر کے اپنے آپ کو جو ہے پیش کر سکتا ہے اور اپنے اندر وہ صفات نافذ کر سکتا ہے۔ ان صفات کے اوپر جو ہے انسان کی فضیلت کا اور برتری کا معیار ہے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ صفت ہے تقوی کی، وہ صفت ہے علم کی، وہ صفت ہے اخلاق کی، وہ صفت ہے کردار کی۔ یہ جو تمام صفات ہیں انسان ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بھی انسان پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوتا، وہ جب بڑا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ علم حاصل کر کے اس کے اندر کمال حاصل کر کے مہارت تامہ حاصل کر کے جب وہ ایک عالم بن جاتا ہے، پڑھا لکھا انسان بن جاتا ہے، تو وہ ان پڑھوں سے افضل کہلاتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو اخلاق میں بہت آگے ہے، جس کے اندر صفات اور محاسن اور کردار بہت اعلیٰ معیار کا ہے، جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے تو خندہ پیشانی سے گفتگو کرتا ہے، وہ لوگوں سے غصے کے ساتھ پیش نہیں آتا، وہ لوگوں سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنائیت کے جذبے کے ساتھ ملتا ہے۔ ایسا شخص کہا جاتا ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو وہ بد اخلاق سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ تقویٰ کا معیار ہے۔ دروازہ بند کر دیں، آواز نظر آ رہی۔ تقوی کا جو معیار ہے، تقوی انسان حاصل کرتا ہے، تقوی انسان حاصل کرتا ہے، کماتا ہے۔ کسب کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں کمانا، یعنی یہ جو صفات کسبی ہیں انسان ان کو حاصل کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں آتا۔ جب انسان تقوی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھ جاتا ہے اور اعلیٰ معیار پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس انسان سے افضل ہوتا ہے جس کے پاس تقوی نہیں ہے۔ یہ دو صفات ہیں، ایک صفات لازمہ ہیں جو فطری ہیں، ان سے انسان الگ ہونا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کو اللہ نے عورت بنا دیا تو وہ عورت ہی رہے گی، وہ مرد نہیں بن سکتی۔ کسی انسان کو اللہ نے مرد بنایا تو وہ مرد ہی رہے گا، وہ عورت نہیں بن سکتا۔ اگر ان میں وہ تبدیلی کرے گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تغییر کا اور تحریف کا شکار کہلائے گا۔ لیکن یہ جو میں نے صفات کا تذکرہ کیا، تقوی، علم اور اسی طریقے سے عادت و اخلاق، کردار، یہ وہ صفات ہیں کہ جن میں انسان چاہے تو وہ بہت اعلیٰ معیار کو پہنچ سکتا ہے، انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ خیر امت کا لقب یہ نہیں ہے کہ فقط آپ کو ٹائٹل دے دیا گیا اور بس آپ کی ذمہ داریاں تمام، ایسا نہیں ہے۔ خیر امت کا لقب ملنے کے بعد تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ سابقہ امتوں پر وہ ذمہ داریاں نہیں تھی جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ پر سونپی گئی ہیں۔ خیر امت اسی کو کہا جاتا ہے۔ خیر کا مطلب آتا ہے بہترین، امت کا مطلب ہے قوم، ملت۔ خیر امت کا مطلب ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔
اب یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ان تمام صفات پر، ان تمام خوبیوں پر کھرا اترنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہی اصل کام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے درمیان ذات، برادری، قبیلے اس لیے بنائے ہیں صرف اور صرف پہچان کے لیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ ذات، برادری کوئی کسی کی فضیلت کا معیار نہیں ہے کہ کوئی اگر اونچی برادری کا ہے ہم سمجھتے ہیں اسے اونچی برادری، وہ اونچی برادری نہیں ہے۔ یہ تو میں معاشرے کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم جسے بلند برادری سمجھ رہے ہیں کوئی بلند برادری نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تکریم کا، عزت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعث تکریم، باعث عزت وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن آج ہم نے ان ذات برادریوں کو آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کا معیار بنا لیا، یہ غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فطری صفات ہیں، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہونا یہ فطری ہے، یہ اس سے تم الگ نہیں ہو سکتے، اور جس ذات برادری میں تمہیں پیدا کیا جائے وہ بھی فطری ہے، اس سے بھی تم الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ صفات یہ معیار نہیں ہے فضیلت کا۔ فضیلت کا معیار ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ جب انسان تقوی پرہیزگاری میں آگے پہنچ جائے گا اور تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو جائے گا تو وہ پھر کسی بہروپیے کا شکار نہیں ہوگا، وہ پھر اس کا ایمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہوگا، وہ پھر جو ہے اپنا ایمان بیچنے کو تیار نہیں ہوگا، اس کا ایمان ایسا ہوگا ایک مضبوط دیوار کی حیثیت اس کا ایمان ہو جائے گا، وہ پھر اپنا ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے گا وہ اس حادثے کے لیے قربان ہونا اس کے لیے گوارا ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن دیا گیا، اس کے باوجود ہم سے قرآن میں بار بار کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو لا چکے ہیں، لیکن اصل جو حقیقت کا ایمان ہے وہ تقوی سے، وہ دنیا سے زہد اختیار کرنے سے، اعلیٰ معیار کے اخلاق اپنانے سے، اور جو خیر امت کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنانے سے وہ ایمان آئے گا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب ہم ایمان والے ہیں ڈرتے تو ہیں نہیں، دین کے جتنے تقاضے ہیں وہ چاہے ایمانیات سے ہوں، وہ سیاسیات سے ہوں، وہ عبادات سے ہوں، وہ معاملات سے ہوں، وہ معیشت سے ہوں، وہ لین دین سے ہوں، وہ سماج سے ہوں، آل و اولاد کے متعلق ہوں، ادائیگی کے حقوق کے تعلق سے ہوں، غرض یہ کہ وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، ہر شعبے میں ہمیں دین اسلام کو فالو کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا ہے، یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ ورنہ کیوں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا؟ پھر تیسری جگہ قرآن کریم میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے پڑھا سمجھا؟ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو یہ کہہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو جائیں، اپنا نام ہم مسلمان رکھ لیں اور پھر عمل کچھ بھی نہ کریں تو یہ بے فائدہ اور بے سود ہے۔ اصل عمل ہے
اسی کو کہا گیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان کیا ہے؟ خاک کا پتلا ہے، مٹی کا ہے۔ یہ جو خاکی بدن ہے یہ اصلاً نہ تو نوری ہے نہ ناری ہے، نہ جہنمی ہے نہ جنتی ہے، اس کا تو دار و مدار ہی عمل ہے۔ اس خاکی بدن کا جو جنت اور جہنم کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ عمل۔ جیسا انسان عمل کرے گا وہ اس کو ویسا رزلٹ اور نتیجہ ملے گا۔ انسان اچھے عمل کرے گا تو اس کا جو خاکی بدن ہے وہ نوری بن جائے گا، اور جب وہ برے اعمال کرے گا اس کا یہ خاکی بدن ناری بن جائے گا۔ اسی کو کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی جنتی اور جہنمی نہیں ہوتا، اس کے اعمال اسے جنتی بناتے ہیں اور اس کے اعمال ہی اسے جہنمی بناتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب خیر امت کا ٹائٹل تو ہمیں مل گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں خیر امت کا لقب تو مل گیا، لیکن اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کی ذمہ داریاں میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو، اور ان فائدہ پہنچانے میں سر دست یہ چیز ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم بھلی بات کا حکم کرتے ہو، بھلائی کی بات کا حکم کرتے ہو۔ معاشرے میں جہاں فساد ہو رہا ہے، جہاں جو ہے غلط کام ہو رہے ہیں، تم وہاں ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اور وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ اچھی بات کا حکم کرنا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، یہ خیر امت کا کام ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جینا بھی اسی کے لیے، مرنا بھی اسی کے لیے، اور اسی سے ڈرنا ہے، اسی پر یقین رکھنا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کی اشارے، اللہ کی مرضی کے بغیر اور اس کے حکم کے بغیر دنیا کا ایک پتہ بھی نہیں گرتا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، یہی ایمان باللہ کا مطلب ہے۔ دوسری بات، اب اس میں جو مخفی ایک ذمہ داری ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تؤمنون باللہ کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنے آپ اللہ سے ڈر جاؤ، ہو گئی ہماری ذمہ داری مکمل۔ نہیں، اس میں ایک مخفی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان پر کسی پر جب ظلم ہوتا ہے اس سے اس ظلم کو ہٹانا، یہ اس میں بھی ایمان باللہ میں داخل ہے۔ قیامت میں آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث کہ اللہ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھانا کھلایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ اللہ کہے گا بندے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کی بیمار پرسی کرنا اور اس کی عیادت کرنا، گویا وہ یہ ہے کیونکہ وہ بندہ اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں جتنے بندے ہیں یہ میرے بندے ہیں، تم ان پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہی اس کا مطلب ہے کہ گویا کسی بیمار پرسی کرنا، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر۔ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا ہے، اللہ ہی اس کو شفا دیتے ہیں، کھانے کے لیے اللہ ہی رزق دیتے ہیں ہم سب کو، لیکن ہم جب کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم اللہ کی صفات اپناتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی صفات اپنائے گا تو پھر اس سے کامیاب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایمان باللہ، اسی کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ کبھی اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ تو خود ظلم کرتا مسلمان پر، اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، یعنی نہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔
ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جب تک کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیوب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ کون ایسا انسان ہے ہم میں سے جس نے عیب نہ کر رکھے ہوں؟ ہر انسان نے عیب کیے ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا ایک دوسرے کے عیب چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی اس پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ ہے ہماری ذمہ داریاں۔ اور ہم جمعے کے خطبے میں ایک آیت سنتے ہیں ہر جمعے کو، لیکن کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کا مطلب سمجھیں اور کبھی پوچھیں آ کر کے کہ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ آپ سنتے ہیں، شاید یاد بھی ہو گئی ہو، جب وہ آیت شروع ہوتی ہے تو بعض حضرات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا۔ جب کھڑا ہونا چاہیے مقتدیوں کو جب امام منبر سے اتر کر مصلی پر آ جائیں، اس کے بعد کھڑا ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو جب وہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت شروع ہوتی ہے تو بس اٹھنے کی تیاری کرتے ہیں، جیسے کہ اٹھنے میں ایک بہت اہم کام ہے اور کہیں جانا ہے، اس کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، غرض یہ کہ یہ جو آیت ہے سنی ہے نا خطبے میں آپ نے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اتنی جامع آیت ہے۔ اللہ تعالی نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف قائم کرو، جہاں کہیں بھی تم ہو انصاف قائم کرو۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، پھر کسی آئندہ جمعے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس موضوع پر۔ اب تو میں اس کے معنی بتا دیتا ہوں فقط کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف قائم کرو، والاحسان، اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات احسان کا معاملہ کرو، وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو نوازیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مدد کیجیے، ان کی مدد کیجیے، ہیلپ کیجیے۔ اور 3 چیزوں سے جو منع فرمایا وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تمہیں منع کرتا ہے فحش چیزوں سے، جو فحش چیزیں ہیں اور جو بے حیائی کی چیزیں ہیں اللہ ان سے تمہیں روکتا ہے، والمنکر، اور بری باتوں سے روکتا ہے، والبغی، اور جو بالکل کھلم کھلا بے حیائی کے کام ہیں۔ غرض یہ تینوں مترادف معنی ہیں، مراد یہ ہے کہ جتنے بھی تمام برائی کے کام ہیں اللہ تمہیں ہر برائی کام سے روکتا ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت اس لیے کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے حکم کر کے چھوڑ دیا مانو مت مانو، نہیں، وہ تاکید حکم کر رہا ہے تمہیں ماننا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایسا نہیں اس نے بول کر کے چھوڑ دیا، وہ تمہیں ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ یہ ہے خیر امت کی ذمہ داریاں۔ اور اس کا انعام کیا ہے؟ آخر میں بات یہ بتا کر میں حدیث پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ اس کا انعام کیا ہے خیر امت کا؟ جب وہ ان تمام ذمہ داریوں پر کھری اترے گی اور ان تمام ذمہ داریوں کو بروئے کار لائے گی تبھی وہ خیر امت کہلا سکتی ہے۔ اور اگر وہ ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرے گی اور اپنا دامن جھاڑنے کی کوشش کرے گی اور بس اپنا 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 باقی سب کچھ پرایا، جب تک اس کا یہ کانسیپٹ رہے گا تو وہ خیر امت نہیں کہلانے کے قابل ہے۔ جب وہ ان تمام ذمہ داریوں کو اپنائے گی تبھی وہ خیر امت کا صحیح معنوں میں لقب حاصل کر پائے گی، تبھی وہ خیر امت کہلائے گی۔ اور اس کا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلہم حتی ادخلها،
کہ جنت حرام کر دی گئی ہے تمام انبیاء پر جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، یعنی جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں اس وقت تک کوئی نبی اور کوئی پیغمبر جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ كُلِّهِمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور جس طریقے سے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، میری امت جس کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے وہ بھی سب سے پہلے جو ہے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ ہے اس کا انعام۔ فرمایا وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ كُلِّهِمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور جب تک تمام امتوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے جب تک میری امت سب سے پہلے داخل نہ ہو جائے، یہ اس کا انعام ہے۔ جس طریقے سے میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں اور آپ سے بلند کوئی نہیں دنیا میں، اسی طریقے سے آپ کی امت بھی سب سے افضل ہے۔ آپ کی تمام امتوں میں آپ کی امت سے افضل کوئی امت نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا یہ امت حقیقی معنی میں افضل تبھی بنے گی جب ان تمام ذمہ داریوں کو بروئے کار لائے گی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان تمام ذمہ داریوں کو ہمیں جہاں جہاں ظلم و ستم ہوتا ہے ہمیں وہ ختم کرنا ہے، سماج کو ہمیں صالح معاشرہ بنانا ہے۔ یہ تمام ذمہ داریاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے زمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ ہم نے ان آیتوں کو بہت چھوٹی چھوٹی جگہ میں محدود کر لیا ہے، یہ نہیں ہے، ان آیتوں کا بہت وسیع مفہوم ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنی میں ان تمام ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔